على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، دانشوران قوم ملت، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو سبکدوشی نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، موت یقیناً ایسی حقیقت ہے جو کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اچھا ہو برا ہو، نیک ہو بد ہو، مسلم ہو غیر ہو، ہر ایک کو موت سے سابقہ پڑتا ہے۔ اگر بد چلا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو راحت ملتی ہے، لیکن اگر اچھا اور بھلا چلا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا آدمی رخصت ہوا ہے ہمارے بیچ سے، نیک سیرت نیک صورت رخصت ہوا ہے، تو اس کی تعزیت، اس کا غم، اس کا سوگ منایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عظیم شخصیت، ضلع مہاراج گنج سے تعلق رکھنے والی شخصیت، جو انتہائی اپنے آپ کو گمنام رکھنے والے، انتہائی روپوش، انتہائی خاموش مزاج اور علاقے کے لوگوں میں معروف و مقبول شخصیت، علم و عمل، ذکر و فکر کا پیکر اور آفتاب و مہتاب، وہ ابھی کل گزشتہ غروب ہوا، جس کی روشنی سے پورا علاقہ مستفیض ہو رہا تھا۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی حضرت اقدس مولانا عارف باللہ حفیظ اللہ صاحب، جن کو پرسوں دامت برکاتہم کہا جاتا تھا، کل سے ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ اور جس طرح سے ان کی قبولیت اور مقبولیت اپنے علاقے میں، کیا عوام اور کیا خواص، کیا ہندو اور کیا مسلم، ہر قسم کے لوگوں نے ان کو بڑے دل سے لگایا۔ بابا کے نام سے آپ کو یہاں جانا جاتا تھا، اور آپ کے جنازے میں ہم نے دیکھا کتنے ہندو بھائی، سیاسی لیڈران وہ کھڑے ہوئے تھے سڑکوں پر، آپ کے سوگ میں اور اس افسوس میں کہ اس روشنی سے، اس آفتاب سے، اس خلوص الہیت کے پیکر سے آج ہم محروم ہو گئے۔ انہوں نے اس پر افسوس کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حضرت مولانا کی پیدائش سن 1925 میں گاؤں مرجات پور، بیرواں چندن پور کے علاقے میں ضلع مہاراج گنج میں ہوئی، اور ان کی عمر اس اعتبار سے تقریباً 100 سال، 95-96 سال ہو گئی، اور انہوں نے انتہائی ناموافق ماحول میں، پرفتن ماحول میں ایسا مدرسہ قائم کیا جو پوری امت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا، اور جو مقصد تھا انبیاء کی بعثت کا، دعوت، تعلیم، تزکیہ، یہ 3 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے انبیاء کی بعثت کر بھیجنے کا۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کو دل سے لگائے رکھے، دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس۔ اللہ اکبر! ایسے ناموافق ماحول میں، غیر سازگار حالات میں مدرسہ قائم کیا، جو حضرات وہاں گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کیسا جنگل کا علاقہ ہے، وہاں مدرسہ بنایا، اور وہاں ضرورت تھی حضرت کی، اور ان کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی اس مدرسے کے جہاں بانی رہے، ناظم بھی رہے، اور ہر ممکن مدرسے کے ہمدردی، اس کے تحفظ اور بقا کی ہر وقت فکر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی زندگی تھی، اور مکمل 67 سال آپ اپنی عمر کے، اپنی زندگی کے 67 سال اس مدرسے کے احاطے میں گزارا۔
آپ کی شخصیت کا اندازہ آپ کے جنازے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ احاطہ اتنا وسیع ہے کہ کل جو صف بندی لگ رہی تھی کچھ کم یا زیادہ ایک صف میں 100 آدمی تھے. اس سے اندازہ لگایا جائے تو مدرسے کی عمارت کا چھت بھی خالی نہیں تھا، باؤنڈری بھی خالی نہیں تھی، اور باہر سڑکیں بھی خالی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ہندو بھائی بھی ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی. ہزار مجمع نے نم آنکھوں سے آپ کو سجود خاک کر دیا. مولانا کی وہ دعائے سحرگاہی، حضرت والا ہمارے استاذ تھے، کریمہ، پندنامہ، گلستہ ہم نے آپ سے پڑھی ہے. آپ کے وہ عبادات، آپ کے اخلاق مجھے یاد آ رہے ہیں، جو آپ کا وہ برتاؤ اور شفقت تھی اساتذہ پر اور طلبہ پر، جو تعلیم و تربیت پر گہری اور کڑی نظر تھی، اس کی مثال نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو طالب علم آپ سے قریب ہوا قریب ہوتا چلا گیا، جو انسان آپ سے قریب ہوا قریب ہوتا چلا گیا، جو ہندو بھائی بھی آپ سے قریب ہوا قریب ہوتا چلا گیا، اور سب کی زبان سے یہی نکلتا کہ ایسا انسان ہم نے نہیں دیکھا. ورنہ اس جنگل میں اتنے مشغولیت کی حالت میں وہاں کون جاتا، لیکن جگہ نہیں تھی گاڑی کھڑی کرنے کی، اور خود جو ہے اپنے آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. نفسا نفسی کا عالم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کی تدفین کو کرایا. جنازہ ہوا، جنازے کے موقع پر بیان بھی ہوا کچھ بزرگان دین کا آپ کے کارناموں کے متعلق. بہرحال آپ کی زندگی مرجع الخلائق تھی، عوام و خواص ہر طرح کے لوگ آپ کی خدمت میں پہنچتے تھے. تعلیم، عربی، فارسی، قرآن کریم، یہ سب آپ کے زندگی میں ہوتی تھی. اور جہاں آپ ایک محتمم اور ناظم کی حیثیت سے تھے، وہیں آپ ایک مدرس کے کامیاب مدرس کی حیثیت سے تھے. اور مجھے یاد ہے فجر سے پہلے صبح صادق میں آپ جو ضربیں لگاتے تھے اللہ کی، کیا آپ کی مٹھاس سے جاگنے والے لطف اندوز ہوتے تھے. اسی طرح سے آنے والے مہمانوں کا اکرام ایسے دل سے کرتے تھے، مچل جاتے تھے مہمانوں کو دیکھ کر کے کہ کیا لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیں، کیونکہ مہمان کا اکرام کرنا یہ ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے. آپ نے اس کا حق ادا کیا. آپ کی تلاوت، آپ کی زندگی عجیب و غریب تھی. ہمیشہ آپ کے سامنے 30 پاروں کی ایک چھوٹی سی پیٹی صندوقچہ رکھا رہتا تھا، اور ایک پارا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ہمیشہ آپ اس کو تلاوت کیا کرتے تھے، خالی وقت بالکل نہیں رہتے تھے. اگر آپ تلاوت کو رکھتے اور تلاوت کو روک دیتے تو تسبیح آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی. آج وہ تسبیح، آج وہ پیٹی، آج وہ قرآن کے سہپارے ترس رہے ہیں اس ہاتھ کو. اور یقیناً آپ نے ہمیں گلستہ پڑھایا. ایک شعر کبھی کبھی کہا کرتے تھے، گنگناتے تھے، یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بدن تو گریا، ای چنی زیس کے وقت مردنے تو ہما گریا بدن تو خندہ. کہ انسان جب دنیا سے آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، ماں کے پیٹ سے آتا ہے، چلاتا ہے، لیکن لوگ ہنستے ہیں، خاندان والے ہنستے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھانائیں پھوپھیاں مٹھائیاں تقسیم کرتی ہیں. لیکن اے ابن آدم، اے انسان، تیری کیا کیفیت تھی؟ تو رو رہا تھا، چلا رہا تھا. لیکن اے انسان، این چنی زیس کے وقت مردنے تو، اس حالت میں تیرا جنازہ، تیری ارتھی اس دھرتی سے اٹھے، تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہما گریا بلند تو خندہ، سارے انسان رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو، سارے لوگوں کو آنسو بہہ رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو. ہم نے دیکھا آپ کے جنازے کو، جس حالت میں آپ زندگی میں ہنستے تھے اور دندانے مبارک آپ کے چمکتے تھے، یہی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے حضرت ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، اور بالکل جیسے زندگی میں تو کیفیت تھی. بہرحال آپ ہنستے ہوئے چلے گئے، لیکن ہم کو سب کو رولا کر چلے گئے ہیں، رولا کر چلے گئے ہیں. بلکہ جب مومن کامل، ولی کامل وہ سب دنیا سے ہوتا ہے تو صرف انسان ہی نہیں روتے ہیں، مخلوق کے خدا بھی روتے ہیں، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، سارے. اور وہ تسبیح بھی روئے گی جس کو حضرت پڑھا کرتے تھے. وہ صندوقچہ بھی یاد کرے گا، زمین کے وہ ٹکڑے بھی یاد کریں گے جہاں حضرت سجدہ کیا کرتے تھے، جہاں اس گلیوں سے آپ گزرتے تھے، وہ سب آنسو بہا رہے ہیں. بہرحال
یہ شان ہے اتحاد، عظیم سانحہ ہوا، عظیم مفاجری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں مہیا عطا فرمائے اور متعلقین کو صبر جمیل سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً حضرت والا سلوک و طریقت میں بھی اعلیٰ درجات تک پہنچ چکے تھے، بڑی تعلق مع اللہ اور علمی گہرائی اور گہرائی کے بڑے مالک تھے۔ بس اندازہ ہوا آپ کے جنازے کو دیکھ کر کے، ورنہ حضرت اپنے آپ کو چھپائے ہوئے رکھتے تھے، چہاں دیواری میں بند کیے ہوئے تھے۔ ان کی شخصیت سے بہت سے لوگ ناشنا اور نابلد تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مدرسین کی حفاظت فرمائے اور تحفظ اور حفاظت کا سامان پیدا فرمائے، اور آپ کے شاگردوں کی بھی حفاظت فرمائے اور حضرت کا نعم البدل امت کو فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ حضرت کے کاوشوں اور کوششوں، ان کے مجاہدات عبادات کو بے انتہا قبول فرما کر اپنی شان بدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مشکور ہیں اس کمیٹی کے اور اس ٹرسٹ کے کہ ہمارے ذریعہ بنے جناب مولانا حافظ شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہ، ایسے ہی ہمارے عزیز دوست حافظ عبید الرحمن صاحب، اس کے علاوہ ہمارے یہاں پنڈت بھی ہیں، شریک ہیں۔ الحمدللہ جنازے میں بھی ہمارے دوسرے بھائی ہندو بھائی شریک تھے، اور یہاں ہمارے تعزیتی جلسے میں بھی ہمارے دوسرے بھائی شریک ہیں۔ ایسے حاجی صاحب دیگر نوجوانان یہاں شریک ہوئے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ حضرت والے کے تعزیتی جلسے میں پروگرام میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔